قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بڑی تخریب کاری کرتے ہیں، یہ یفسدون کے معنی میں ہے۔ فہل نجعل لک ان کان الامر کذالک، جب صورتحال یہ ہے، فہل نجعل لک خرجا، ہم آپ کے لیے کوئی ٹیکس کوئی فیس مقرر نہ کریں اس بات پر، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ان کے اور ہمارے درمیان میں کوئی بند باندھیں تاکہ یہ ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں آ نہ سکے۔ قال ما مکنی، ما موصول ہے، ما مکنی فیہ ربی، اللہ نے جن چیزوں میں جو مجھے طاقت دی ہے، جمع دی ہے، وہ بہتر ہے، خیرن۔ ما مکنی فیہ فعل و فاعل مفعول، یہ مل کر کے صلہ موصول مرفوع محلا مبتدا، خیرن اس کے لیے خبر ہے۔ اللہ نے یہ ہے کہ جس ملک کے اندر یا جن اشیاء میں مجھے اللہ نے جو گنجائش دی ہے، طاقت دی ہے، یہ ہو گیا مبتدا، خیرن وہ بہتر ہے، خیرن جو تم، خیر مما عندکم جو تمہارے پاس ہے، ان کان الامر کذالک، اگر میرا تعاون چاہتے ہو فاعینونی بقوت، تو قوت افرادیہ سے افراد مجھے دے دو، مال خرجن کی کوئی ضرورت نہیں ٹیکس کے، اجعل بینکم، افرادی قوت مجھے دے دو، اجعل بینکم، اگر آپ نے دے دیا تو یہ جواب امر ہے، اجعل بینکم و بینہم ردما، تمہارے اور ان کے درمیان میں صد بنا دوں گا اور اوٹ بنا دوں گا مضبوط قسم کے۔ وہ کیا ہے؟ آتونی زبر الحدید، لوہے کے تم لوگ یہ کہ تختے میرے پاس لاؤ، یا کہو لوہے کی چادریں اٹھا کر کے لاؤ، حتیٰ اذا سا، اور چنانچہ فاتاؤ، ان لوگوں نے لایا، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ دو سدوں کے درمیان میں آپ نے دونوں پہاڑوں کو برابر کر دیا۔ تو قال انفقوا، اب فرمائے اس کو دھونکو اور اس کو آگ لگاؤ، لوہے سب کچھ کر دیا، آگ لگا دو، لوہے کر دیا، حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو آگ بنا دی، یعنی وہ خوب گرم ہو گئے۔ حتی قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب فرمایا کہ تانبا یا تارکول لا کر کے مجھے، آتونی لاؤ میرے پاس، قطرن افرغ علیہ جس کو میں ڈال دوں، یہ قطرن میں تنازع فعل ہے مولانا، بس چنانچہ آپ نے بنا دیا، اس پہ تانبا اس پہ چھڑکا دی، اب یہ ہے کہ وہ مضبوط ہو گیا، لوہے گرم ہو گئے تھے، تانبے سے اوپر اس پر تانبا یا تارکول سے اس کو فمستطاعوا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ یاجوج ماجوج یہ طاقت نہیں رکھتے ان یظہروا کہ اس پر چڑھائی کریں، اس پر یہ زہر پیٹھیں، اللہ ومستطاعوا لہ نقبا، اور اس کو کوئی سوراخ اور نقاب بھی ڈال نہیں آ سکتے۔ حضرت نے شکریہ کے طور پر فرمایا قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے پروردگار کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، جس وقت میرے رب کا وعدہ آخرت کا آئے گا، قرب قیامت میں، جعلہ دکا، جو کچھ میں نے بنایا ہے، جو کچھ میں نے یہ ہے کہ ساوا برابر کر کے چھوڑ دیا ہے اور یہ ہے کہ دیوار بنا دی ہے، جعلہ مدکوکن، اس کو اللہ ٹکڑا ٹکڑا کرے گا، دکا مدکوک کے معنی میں، وکان وعد ربی حقا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا مولانا۔ یہ ہو گیا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ، یہ ترکنا یترکو کے معنی میں ہے، نترکو کے معنی میں، ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو، بعض کے اندر گھستے جائیں گے۔ وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ، یہ سب ماضی اللہ آپ کا بھلا کرے مستقبل کے معنی میں، وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے، سور میں نہیں، سور آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمیشہ یہ نائب فاعل بنتا ہے سوائے ایک دو جگہوں کے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وہاں نفخۃ واحدہ، باقی یہاں فی الصور خود نائب فاعل ہے۔ امام بخاری نے یہاں بڑی بڑی غلطیاں کی ہے جو بخاری والے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ مسئلہ دوسرا ہے۔ فجمعناہم جمعا، پھر ہم ان کو جمع کر دیں گے۔ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور اس دن یہ ہے کہ جہنم کو کافروں پر پیش کر دیں گے، یہ ہوگا کافروں کو جہنم پر پیش کر دیں گے، لیکن فرمایا جہنم کو اٹھا کر کے کافر پر یہ ہے کہ پیش، یہ اسی قبیل میں سے کہ عرضت الناقۃ، عرضت الحوض علی الناقۃ، میں نے حوض کو اٹھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے اس پر اونٹنی پر پیش کر دیا، اڑے پڑا نہیں بڑا جنے دا پتریاں، اسی قبیل میں سے مولانا۔ الذین کان، کافر کون ہوتے؟ کانت اعینہم فی غطاء، ان کی آنکھیں پردے میں تھی دنیا میں، ان ذکری، ہماری توحید سے اور یہ ہے کہ ہماری یاد سے، وکانوا لا یستطیعون سمع الحق، سمع التوحید، اور توحید سننے کے کبھی ان میں طاقت بھی نہیں تھی۔ جب یہ مسئلہ ہے اس کے بعد فرماتے ایکفرون، یہ کفر کرتے ہیں، فحسب الذین کفروا، اور کافر یہ گمان کرتے ہیں ان یتخذوا اولیاء، ان یتخذوا عبادی اولیاء حال کونہم کائنین من دونی، ان یتخذوا عبادی، میرے بندوں کو اولیاء کارساز بناتے ہیں، حال کونہم کائنین من دونی، میرے علاوہ غیر اللہ ہے، میرے مخلوق ہے، ان کو یہ کارساز بناتے ہیں، یہ لوگ کافر ہے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے کافروں کے
کے لیے، ان کے مہمانی کے لیے تیار کر کے ہم نے جہنم کو رکھا ہے۔ یہ مذاق کے طور پر استہزاء اور تحکم ہے مولانا، جیسے وبشر الذین کفروا، کافروں کو جہنم کی خوشخبری۔ ارے خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ خوشخبری تو اچھی بات کی ہوتی ہے، جہنم کون سی اچھی چیز ہے؟ یہ استہزاء اور تحکم ہے۔ یہاں بھی اسی طریقے، اور مہمانی کون سی مہمانی ہوتی ہے؟ میں نزل کے لفظ میں نازل، آسمان سے جیسے قیمتی چیز نازل ہوتی ہے، عرب لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے مہمان کو کہتے نازل اور میزبان کو کہتے منزل۔ بولو، مہمان کو کہتے نازل اور اس لیے انا انزلنا کا ایک ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم نے اس کو مہمان بنایا تمہارا، ہم نے اس کو مہمان بنایا تمہارے، شب قدر میں تمہارے پاس مہمان بن کر کے آیا ہے۔ اور دوسرا قانون پھر یہ میرے نبی فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ آخرت پر ایمان ہو اپنے مہمانوں کی قدر کرے۔ مہمان آئیں گے، مہمان آئے گا آپ کے پاس، مولوی منظور بھی آئے گا، یہ بھی مہمان ہے۔ مہمان آپ کے پاس آئے گا، رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان بھی آئے گا، اس کی مہمانی کی نوعیت الگ ہوگی۔ مہمان آپ کے پاس آئے گا، شیخ العرب حسین مدنی آئے گا، اس کی نوعیت الگ ہوگی۔ آپ کے پاس مہمان آئے گا، شیخ الہند آئے گا، محمد قاسم نانوتوی آئے گا۔ ارے آپ کے پاس مہمان محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہنا، سمجھتے یہ ہے۔ اور میزبان آپ بنے، زرداری کے بھی میزبان، وہ آپ کا میزبان ہے، آپ اس کے مہمان ہیں، لیکن اللہ آپ کا میزبان بنے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ میرے طرف سے مہمانی ہے، میں میزبان ہوں، تم لوگ مہمان ہو میرے آج۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہو گیا؟ اے جنے دا پتریا کافروں کی، یہ مذاق میں مولانا کافر کی کیا مہمان۔ حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا خسارے والے یہ کہ میں تمہیں نہ بتا دوں، یا قد ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جن کے عمل سب سے زیادہ خراب ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں یقیناً۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے اخسرین کے لیے صفت ہے۔ الذین ضل سعیہم، ان کی محنت و بھاگ دوڑ دنیا کی زندگی کے اندر وہ سارے ضائع ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کا گمان یہ ہے کہ وہ اچھے کرتے ہیں۔ جو بھی آدمی برائی کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ چور چوری کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا کر رہے، کہتے ہیں نبی کی سنت ہے۔ بولو، چور چوری کر رہا ہے تو کیوں کر رہے، کہتے کیا کہتا ہے؟ نبی کی سنت ہے۔ کہتے کیا سنت ہے نبی کی؟ کہتے حدیث میں آیا کہ ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کوئی بھی نبی ایسے نہیں ہے مگر ہر ایک نے بکریاں چرائی ہے۔ حالانکہ چرائی ہے نا، تو چرائی کو کیا پڑھا؟ اپنی تعلیم ہے، اپنا سمجھے۔ ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کوئی بھی نبی ایسے نہیں گزرا مگر الا وقد رعى الغنم، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے۔ نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، بکری چوری کر رہا ہوں، سمجھے؟ من اما قوما فلیخفف، جو آدمی کسی قوم کی امامت کرے فلیخفف، ہلکی ہلکی نماز پڑھے، ہلکی ہلکی نماز پڑھے، ہلکی ہلکی نماز پڑھائے، امامت کرے، فلیخفف، ہلکی نماز پڑھا دے، سمجھے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ جو امامت کرے تو ہل ہل کر کے نماز پڑھے، ہلکے 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 ہلکے، اس لیے میں ہل رہا ہوں۔ سمجھ ہوتی ہے جی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اماں جی کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا ہے، کہتے کیوں کر رہے ہو؟ کہتے میرے پاس دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ 9 مہینے جب ماں کے پیٹ میں تھا، سر بھی اندر تھا، ہاتھ بھی اندر تھے، پاؤں بھی اندر تھا، پورا جسم اندر تھا۔ سارے مفتی کہتے تھے کہ رہو، آ جائیں، اجازت ہے 9 مہینے ماں کے پیٹ۔ اب باہر نکلنے کے بعد چھوٹا سا عضو واپس اماں جی میں کر رہے ہیں تو سب کہتے ہیں کہ ناجائز ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کافر ہے، بے غیرت۔ جو بھی خنزیر ہوتا ہے وہ اسی طرح، چائنا والے کتے بھی کھا رہے، خنزیر بھی کھا رہے، ٹٹی بھی کھا رہے۔ اب تحقیق ہے آپ کے لیے ظالم ہو، نئی تحقیق ہو، تبدیلی آ گئی ہے، نئی تحقیق آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور وہی ہے، صبح سویرے اٹھو، ناشتہ نہیں کرو، ناشتے سے پہلے ایک بوتل میں پیشاب کرو، اور اس پیشاب کو اپنے چہرے پر مل دو، چہرے کی رونق میں اضافہ ہوگا۔ سمجھے؟ اور اگر آپ کریں تو میں کسی بوتل میں پیشاب کروں، آپ اس سے استاد جی کے پیشاب اپنے چہرے پر مل دیں، اور آپ کریں کسی بوتل، میں اس کو اپنے چہرے پر مل دوں، سمجھے؟ یہ بہت بڑی بات ہے مولوی صاحب، آیا سمجھ میں نہیں آیا؟ ہے خنزیر کے اولاد، ہمیں انسانیت بتا رہے ہیں جی کہ تم انسان نہیں ہو، سمجھے؟ ٹٹی کو بھی مل دو، اپنے چہرے پہ مل دو۔ ہو گیا مولانا؟ ہے، بہت بڑی تحقیقات ہے مولانا، سمجھ رہی میں؟ اب بیوی کے ساتھ سو جاؤ، اگر کوئی مستی نہ ہو جائے تو فریقین ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو چاٹے، جیسے جانوروں کو دیکھا
فریقین ایک دوسرے کے کیا کریں، شرم گم کو چاٹے۔ خدا کی قسم ہمارے فتاوی میں ایسے ایسے بے-حیاؤں کے مسائل آتے ہیں، پوچھتے ہیں، سمجھے؟ میں اللہ کا کلام میرے سامنے رکھا ہوا ہے، ایک آدمی نے خود مجھ سے پوچھا، میں نے اس کے خلاف قطر میں تقریر کی، سمجھے بھئی؟ کچھ نوجوان طیش میں آ گئے، دوسرے نوجوانوں کو کہا چپ رہو، یہ معاشرے کے اندر عام یہ بے حیائی ہے۔ مولوی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا، یہ مولوی تو صاف صاف بولتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مجھے کسی نے کہا کہ یہ اس طرح مستی نہیں آتی، غلطی تو چاٹنے کی اجازت ہے، سمجھے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے آپ اس طرح کیوں بے غیرت، آپ آئے میں آپ کو آئس کریم کھلاؤں گا، وہ چاٹو۔ یہ چاٹنے کی چیزیں کتے کا بچہ ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ سمجھتے کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں۔ ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، شراب پینے والا شراب، کفر کرنے والا کافر، مشرک اپنے شرک پہ نازان ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں۔ ہے اللہ اللہ۔ اولئک الذین کفروا، یہی لوگ ہیں، الذین خبر بنے گا، الذین کفروا بآیات رب، آیات رب کے منکر ہے، ولقاء اللہ کے ملاقات کے، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال کا کوئی وزن ہم قائم نہیں کریں گے۔ ایک رائے مفسرین اور محدثین کی یہی ہے کہ ان الکفار لا توزن اعمالہم، کفار کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، لیکن امام بخاری اور سب قائل ہے کہ سب کے اعمال وزن ہو گیا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، کلمۃ من و ما للعموم، یہ عموم کے لیے مسلم اور کافر دونوں کو شامل ہے۔ اس سے اگر تخصیص کریں گے، آپ کافروں کو نکالیں گے تو پھر نص قطعی ثبوت قطعی دلالت چاہیے، سمجھے؟ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ سمجھ رہی ہیں؟ باب قول اللہ تعالیٰ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ۔ اڑے سمجھتا نہیں اس میں؟ تو اس آیت کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ وَزَنًا يُعْتَبَرُ بِهِ يُعْتَدُّ بِهِ، ایسا وزن نہیں ہوگا کہ جس کی کوئی حیثیت ہو جائے، سمجھے؟ یعنی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اس باقی وزن کر دیں گے، وزن کر کے حجت قائم کر دیں گے، دیکھ تیرے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ ارے توحید یہاں سے چھوٹ گیا، ایمان باللہ جب رہ گیا تو پھر اعمال کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، یہ مذکور ہے۔ ایک تو یہ کہ الامر ذالک کہہ دو، ختم۔ دوسرا مطلب جزاؤہم، اس کو یہ کہ بدل بنا دو اس سے، لیکن الامر ذالک ختم، وقف کرو۔ جزاؤہم جہنم، ان کی سزا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جہنم ہے، بما کفروا، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ بما کفروا جہنم جامد کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا، یہ جزا کے ساتھ متعلق ہو۔ جزا کو مبتدا بنا دو اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جہنم کو اس کے لیے خبر بنا دو۔ بما کفروا جزا مبتدا کے ساتھ متعلق ہے، اور ایک میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ جزا کو آپ بدل بنائیں ذالک سے، اور ایک یہ کہ الامر ذالک۔ واتخذوا، جنہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی، اتخذوا کا کفر اوپر عطف ہے، اتخذوا آیاتی ورسولی ہوا، میری آیت کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا، یہ کافروں کا مسئلہ ہو گیا۔ اب ربط تقابل ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لے اچھے عمل کیا، کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات، یہ ہے کہ فردوس کے باغات ان کے لیے بطور مہمانی کے ہوں گے، وہ اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کانت لهم جنات الفردوس نزلا، نزلا تمیز بنا دے، اور اگر حال بنائیں گے تو ذوات نزل، ذوات نزل کہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر، یہ لہم سے حال بنے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، لا یطلبون عنہا، ان باغات سے، فردوس کے باغات سے، لا یطلبون حولا انتقالا، وہاں سے منتقل ہونا۔ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی مدرسے میں مدرس بنو تو یا تحمل یا تحول، بولو بتایا تھا نا آپ کو، جب آپ مدرسے میں مدرس بنے تو کیا ہوگا؟ یا تحمل، یا برداشت کرو محترم صاحب جو کچھ کہتا ہے، یا تحول، وہاں سے منتقل ہو جاؤ، سمجھتے؟ تو حول کے اندر ہا واو لام، اس کے اندر تبدیلی ہے، گھومنا پھرنا۔ وما سمی الحول حولا الا انه حال، الا انه حال فقد زال، حول تو اس لیے اللہ کو گھومتا ہے نا سال، تو اس وجہ سے حول ہے، ہو گیا مولانا؟ وہاں سے منتقل ہونا پسند نہیں کریں گے دوسری جگہ۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، مومنین پر بہت سے انعامات ہوں گے، لیکن کتنے انعامات ہوں گے؟
فرمایا اس کو کوئی لکھ نہیں سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، فرض کر لو کہ دریا سارے کے سارے اللہ آپ کا بھلا کرے، مدادن سیاہی بن جائے، لِكَلِمَاتِ ربی، اللہ کی انعامات کے لیے۔ کلمات کا ترجمہ انعامات سے کرو گے، اللہ کی نعمتوں کے لیے۔ لَنَفِدَ الْبَحْرُ، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی دریا کی، قبل ان تنفد کلمات ربی، اللہ کے احسانات سے پہلے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہمیں دراہا لے کے کہو یا اگرچہ اس کے برابر ہم اور سیاہی لے کر کے آ جائے دریا۔ دوسری آیت نے پھر سورہ لقمان میں وَالْبَحْرُ مِن بَعْدِهِ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، یہاں انہوں نے اختصار سے کام لیا۔ اے دریا کو سیاہی بناؤ، اللہ کی نعمتوں کو لکھتا رہے، اگرچہ اور دریا لے کر کے آؤ، تو وہاں اس نے بتایا کہ اور دریا کتنا؟ والبحر، ایک دریا وہ، یمدہ کا معنی یزیدہ سبعۃ ابحر، 7 دریا اس کے اوپر اور بھی لگا دو، تب بھی اللہ کی نعمتیں پوری نہیں ہوں گی۔ ہاں ارے لکھ لے، اللہ نے منظور کو پڑھائی کی توفیق عطا فرمائی۔ ارے لکھ لو، ارے منظور لکھ لے، اللہ نے تجھے پڑھائی کی توفیق عطا فرمائی، میں نے لکھ لیا۔ ارے منظور لکھ لے کہ اللہ نے تیرے ہاتھوں کو شل نہیں کیا، قلم تیرے ہاتھ میں تو نے لکھا، اس کا شکر لکھ لو، میں نے لکھ لیا۔ ارے منظور ابھی جو شکر آپ نے لکھا، وہ شکر کے لیے شکر لکھ لو کہ اللہ نے تجھے لکھنے کی توفیق، پھر میں نے شکر لکھ لیا۔ ارے منظور تیرے ہاتھ شل نہیں ہو گئے، پھر لکھ لو حلم مجرہ، تم اس کو پورا نہیں کر سکتے، اس طرح بوڑھ بچے، باقی نعمتیں تو رہ گئیں۔ جس قوم کو اس قسم کی باتیں سمجھ میں نہ جائیں ان کو ترجمہ پڑھنا ہی حرام ہے۔ سمجھ رہی؟ یہ ایک گوشے لکھنے میں حلم جرہ، سمجھے؟ تعالوا نجر جرہ، ہو گیا مولانا؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ پھر بھی یہ سارے کے سارے نعمتیں اتنی زیادہ ہے، یہ محدود ہے اور یہ ختم ہو جائیں گے، میں بھی محدود ہوں، میں ایک چیز میں بس، میں بھی تمہارے، تم بھی ختم ہو جاؤ گے، یہ دریا بھی ختم ہو جائیں گے، یہ سب کچھ ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کو اس دنیا میں لکھ نہیں سکیں گے، میں بھی انہی میں ہوں، لیکن ایک فرق ہے میرا، انما انا بشر مثلکم، ہوں اسی طرح، میں بھی مخلوق ہوں، اور ہر مخلوق یہ ہے کہ فنا ہونے والے، مجھے بھی فنا ہونا ہے اس دنیا کے اعتبار سے، ہر مخلوق محدود ہے، میں بھی محدود ہوں، ہر مخلوق بے بس ہے، میں بھی بے بس ہوں، ہر مخلوق محتاج ہے، میں بھی محتاج ہوں، ایک فرق ہے، یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ کس کو سمجھ میں آیا؟ سمجھے؟ یہ جنے دا پتر ہے، یوحا الی انما الہکم الہ واحد وہی ہوتی کہ تمہارے پر فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ کی ملاقات کی یقین توقع رکھے، یقین رکھے، فلیعمل عملا صالحا، تو اچھا عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، شریک کسی کو بھی نہ بنائے اللہ کی عبادت میں، پھر یہ ہے کہ اللہ سے اس کی ملاقات ہو جائے گی۔ ہو گیا مولانا؟ ابھی سورہ کہف کے آخر میں فرمایا، آپ کے سامنے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہاں رحمان کا ذکر کثرت سے یہ کہ آیا، اس صورت کے اندر بھی رحمت کا ذکر، فمن کان یرجو لقاء ربہ رحمت ربی، رحمت رحمان اس صورت کے اندر کثرت سے آیا۔ یہاں پر ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اڑے سمجھ میں آیا؟ ایک یہ ہے کہ السورۃ ترتبط بما قبلہا بالرحمت، رحمان اور رحمت کے، اس سے دوسرا مسئلہ یہ ہے، وہاں 4 واقعات بتایا کہ علم غیب نہیں جانتے عباد صالحین، یہاں عباد صالحین کی عجز کو اللہ ظاہر کرے گا، آپ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، فرشتوں کا عاجزی، حضرت دیگر انبیاء کی عاجزی، عباد صالحین کی عبادت سے وہاں منع کیا گیا تھا، یہاں ان کی عجز کو ظاہر کر رہا۔ اڑے کچھ پھلا پڑ گیا، یہی مولانا۔ اور اس صورت کا دعویٰ ہے عباد الصالحین سے شرک فی التصرف کی نفی، نفی الشرک ان عباد الصالحین، عباد الصالحین سے شرک کی نفی، اور دیگر کچھ شبہات ہوں گے ان کا جواب بھی آپ کو ملے گا۔ یہ صورت اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے عجز الانبیاء کہ انبیاء عاجز ہے، اللہ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، دوسرا عجز الملائکہ، فرشتے عاجز ہے۔ بس ہو گیا مولانا، گڑ گڑ نہ کرو۔ کاف ہا یا عین صاد، ہو گیا مولانا؟ حضرت جعفر نے جب یہ تلاوت کی
تو حضرت نجاشی، یہ لفظ ہے نجاشی، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسحمہ جس کا نام ہے، حضرت رونے لگے، فرمایا تمہارے نبی کے پاس کیا ہے؟ تو حضرت جعفر نے، پیارے جعفر نے خوبصورت انداز میں، بندہ بھی خوبصورت، آنکھیں خوبصورت، چہرہ خوبصورت، علی کا بھائی، سمجھے کیا منظر ہوگا مولانا۔ حضرت نجاشی رونے لگے، فوراً اسلام قبول کیا، اور اس کے یہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول پر جو قرآن نازل ہو گئے اس کو جب سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتا ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں اور آپ لوگ تھے، ٹھس سے مس بھی نہیں ہے۔ گل بھی گئے، گلشن بھی گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے، الو کے پٹے رہ گئے۔ واقعتاً سب سے بڑا الو کا پٹا تو ہے۔ ھذا ذکر رحمت ربک، یہ تیرے رب کے رحمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تذکرہ فرما رہے کس کا؟ یہ عبدہ، یہ ذکر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ذکر کے لیے یہ مفعول ہے یا رحمت کے لیے، ان میں سے کسی کے لیے بھی بناؤ، اور زکریا اس سے بیان ہے یا عطف بیان۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آپ کی پروردگار کے رحمتوں کا تذکرہ ہے۔ رحمت کس پر؟ اپنے بندے زکریا پر ہے، یا تذکرہ کس کا ہے؟ اللہ ذکر فرما رہے ہیں زکریا کا، سمجھے؟ رحمت کے لیے مفعول بناؤ تو اور اچھا لگتا ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اپنے پروردگار کو اپنے آواز دی، پکارا، نداء خفیا، آہستہ آہستہ، تاکہ ریاکاری نہ جائے اور لوگوں کو بھی پتہ نہ چلے، لوگ مزہ نہ کرے۔ اس لیے کہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، اس بڑھاپے میں بیٹے کا موسم ختم ہو چکا ہے۔ اذ نادى ربه، یہ ظرف بنے گا رحمت کے لیے، سمجھے بھی؟ یہ رحمتیں کس وقت نازل ہو؟ ہمیشہ رحمتیں نبی پر ہوتی ہے، لیکن خصوصی رحمت اذ نادى ربه نداء خفیا، مفعول مطلق ہے۔ قال یا ربی انی وہن العظم، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، انی وہن العظم منی حال کونہ کائنا، حال کونہ کائنۃ منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ واشتعل شیب الراس، اور سر کا بڑھاپا اشتعال میں بھڑک اٹھا۔ واشتعل شیب الراس، یہ ایسا اس طرح ہے۔ اب یہ کہ واشتعل الراس شیبہ، سر بھڑک اٹھا ہے، شیبن بڑھاپے کے اعتبار سے، تو یہ تمییز محول عن الفاعل ہے۔ تاب زید نفسا، یعنی تاب نفس زید ہے جنے دا پتریا، پڑھا نہیں پڑھا؟ واشتعل الراس شیبہ ولم اکن بدعائک رب شقیا، تجھے پکار کر کے میں کبھی ناکام نہیں رہا ہوں یا ربی، سمجھے؟ وَلَمْ أَكُنْ شَقِيًّا بِدُعَائِكَ، شقی کے ساتھ متعلق ہے، رب درمیان میں ندا معترض ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ حَالَ كَوْنِهِمْ كَائِنًا مِّن وَرَائِي، مجھے اپنے چچا زاد بھائیوں سے اندیشہ ہے جو کہ شریر قسم کے لوگ تھے، سمجھ شریر میں ہے کہ نہیں؟ وہ اشرار تھے، زمین میں فساد کریں گے، دین کو بدل دیں گے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ حَالَ كَوْنِهِمْ كَائِنًا مِّن وَرَائِي، میرے پیچھے رہیں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، وَقَدْ كَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، قد نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں کوفی کے مذہب کے مطابق۔ وَقَدْ كَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میری بیوی باندھ ہو چکی ہے، اولاد کی جو امید ہے وہ کٹ گئی ہے۔ عقر کا معنی زخمی کرنا، کاٹنے کے، اولاد کی امید کٹ گئی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، سمجھے؟ جیسے تالکن، تالکتن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، طلاق عورت ہی طلاق یافتہ ہوتے ہیں۔ حائزن، حائزتن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح عاقرن، عاقرتن کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بانجھ عورت ہوتی ہے۔ مولوی عصمت اللہ ناراض تو نہیں؟ ناراض لگ رہے ہیں، منی وجہ تو ناراض نہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ جبریل کیسے ہوگا؟ ایسے ہی تو ہوتا ہے، سمجھے؟ بالکل اسی قسم کا ہوتا ہے جبریل، سمجھے؟ آیا سمجھے؟ اور بھوت اور جنات، افریت من الجن، وہ اس طرح ہوتے ہیں۔ قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ان کان الامر کذالک فہب لی، صورتحال یہ تیرے سامنے آگے پروردگار، صورتحال یہ ہے کہ میرے چچا زاد بھائی دین کو بگاڑ دیں گے۔ ان کان الامر کذالک فہب لی ولیا، مجھے کوئی ایک وارث دے دیں،
فہب لی ولیا حال کونی کائنا من لدنک، تیرے پاس سے ہو، یرثنی، یہ بھی ولی کی صفت ہے، یرثنی یہ علوم نبوی کے وارث ہو جائے، ویرث من آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد کے بھی وارث ہو جائے، یہ سلسلہ چونکہ ابراہیمی چل رہا ہے۔ وجعلہ رضیا عندک یا رب، اے پروردگار اس کو یہ کہ اپنے پسندیدہ بنا دے، مرضی، رضی مرضی کے معنی، یہ مفعول ثانی اجال کا۔ یا زکریا، آواز آ گئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ایک لڑکے کے، اسمہ یحییٰ، مبتدا بنے گا یحییٰ، اس کے لیے خبر، سمجھے بھائی جان، نام اس کا یحییٰ، اور لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، زندہ ہے تب بھی زندہ ہے، وصال کے بعد تب بھی زندہ ہے، یا کہہ دو وصال کے بعد بھی زندہ رہے گا، زندہ ہے تو ویسے ہی زندہ ہے۔ مات عبد الحی لیکن لم یمت فیضانہ، انما مات المسمى واسمہ ما لا یمت۔ مولانا عبدالحی آج تک مرا نہیں ہے، ہدایہ پر بحاشا ہے، شرع وقایہ پر بحاشا ہے، حدیث کی کتابوں پر بحاشا ہے۔ واہ عبدالحی واہ، سمجھتا ہے عبدالحی کیا ہوتا ہے؟ انبیاء زندہ تھے تب بھی زندہ، اب بھی زندہ ہے، سمجھتا ہے؟ واہ یحییٰ، سمجھا ہے یحییٰ جی۔ مولانا ایک بغیرت کو حضرت نے جو اپنی ستیلی بیٹی کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا تھا، حضرت اقدس یحییٰ علیہ السلام نے منع کر دیا، وہ بدبخت ستیلی بیٹی کے ساتھ پہلے اس کی ماں کو استعمال کرتا رہا اور وہ بوڑھی ہو گئی، اب اس کے پیشانی میں جھریاں آ گئی، اب اس کی بیٹی کو شروع ہو گیا۔ اس پاداش میں، اس جرم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور جس زمین پر آپ کا خون گرا وہ زمین سے آواز آتی تھی، اس خون سے زمین اس خون کو جذب نہیں کر رہی تھی، حالانکہ نبی کا خون جیسے پاکیزہ خون اور خوشبو والی زمین کو اور کیا چاہیے، لیکن زمین غصے میں تھی۔ تو چند نوجوان غیرت مند، اللہ نے ان کو غیرت دی تھے، وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ وہ ظالموں، کس بے دردی سے نبی کو شہید کیا اس خبیث نے، جلدی کرو، اس کا بدلہ لینا ہے، یا ہم مریں گے یا اس کو یہ کہ کیفر کردار تک پہنچ جائے، ورنہ ایسے لگتا ہے کہ خدا کا عذاب آئے گا، یہ زمین ہم سب کو نگل جائے گی۔ ان نوجوانوں نے جا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ واہ واہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اس کے بعد زمین نے آہستہ آہستہ حضرت یحییٰ کے خون کو جذب کرنا شروع کی۔ ہے کیا بے کسی ہے انبیاء کی۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، لم نجعل سمیا له من قبل، اس سے پہلے آپ کے ہم نام ہم نے کسی کو بھی نہیں بنایا، اس نام کا کوئی بھی نہیں ہے۔ قال یا رب انا یکون لی غلام، کس حال میں میرے لیے لڑکا ہو جائے گا، یہ لی خبر مقدم غلام نے اس کا، اور انا جو ہے حال بنے گا غلام سے، وکانت امراتی آخر بیوی بانجے، وقد بلغت من الکبر عتیا، میں بڑھاپے سے یہ کہ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچاؤں، اتی کا معنی اصل سرکشی انتہائی، یہاں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچاؤں۔ قال كذلك، اللہ نے فرمایا الامر کائن كذلك، حقیقت اس طرح، قال ربك هو علي هين، تیرا پروردگار کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، وقد خلقتك من قبل، میں نے بھی تو آپ کو پیدا کیا اس حال میں کہ ولم تک شيئا، آپ کچھ نہیں تھے۔ قال یا رب اجعل لي آیۃ، اس بڑھاپے میں آپ مجھے اولاد دے دیں گے کوئی نشانی تو۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، 3 دن تک آپ لوگوں سے بات نہیں کریں گے، نہیں کر نہیں سکیں گے، سمجھتا ہے؟ ایک یہ کہ کر نہیں سکیں گے، یہ نشانی تھی اشارے سے، جیسے فاوحی الیہم، اشارہ کر دیا ان کی طرف، سمجھے؟ کر نہیں سکیں گے۔ دوسرا یہ کہ آپ کا روزہ ہوگا، آپ بات نہ کریں۔ اس زمانے کے اندر روزہ یہ بھی ہوتا تھا، جیسے اماں مریم کا قصہ آتا ہے، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے نظر مانی ہے روزے کے، فلن اکلم اليوم انسیا، یہ نظر ہے میرا، یہ روزہ ہے، آج کسی سے بات نہیں کریں گے۔ تو دوسرا یہ کہ آپ کا روزہ ہے کہ گفتگو کسی سے نہیں کریں گے، سمجھ رہی میں اگین؟ ہاں، اور اسی کو آل عمران میں فرمائے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اشارے سے کام چلے۔ اب آگے اشارہ آ رہا ہے، فخرج علی قومہ، حضرت یہ کہ قوم کے سامنے نکلا، من المحراب، اپنی عبادت گاہ سے، یہ کمرہ ہے اس کا یا اس کے خصوصی اللہ کا بھلا عبادت گاہ، فاوحی الیہم، ہم نے آپ کو اشارہ دے دیا، آپ کو نہیں، فاوحی الیہم، حضرت نے اشارہ کر دیا اپنے قوم کو، ان سبحوا، تم لوگ نماز پڑھو بکرۃ وعشیہ، صبح شام، یہ سبحوا صلو کے معنی میں، سمجھے؟ اور بکرۃ وعشیہ یہ اللہ سبحوا کے لیے ظرف بنیں گے۔
یا یحییٰ، اور پھر ہم نے آپ کو یحییٰ دے دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، یحییٰ دے دیا، وَقُلْنَا یا یحییٰ، اور یحییٰ جب بڑے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خُذِ الکتاب، تورات کو یحییٰ لے لو مضبوطی سے بقوت، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے آپ کو حکم سمجھ، دین کی سمجھ اور فہم آپ کو دی تھی، حال کونی صبیًّا، چھوٹے تھے تب بھی دین کی سمجھ، اے قربان جاؤں نبی تجھ پہ، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، یہ حکم پر وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، فہم دین علم آپ کو دیا تھا جب کہ آپ چھوٹے تھے، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور اپنے ہاں سے نرم دلی آپ کو دی تھی، وَزَکَاةً، پاکیزگی، طبیعت کے اندر پاکیزگی، وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بہت بڑے پرہیزگار تھے، بہت بڑے پرہیزگار تھے، وَبَرًّا، اور وَجَعَلَهُ بَرًّا، اور اللہ کو وَكَانَ تَقِيًّا، وَكَانَ تَقِيًّا وَكَانَ بَرًّا بِوَالِدَيْهِ، تقیًّا پر عطف ہے، والدین کی یہ کہ فرمان بردار، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، سخت سرکش نہیں تھے اور نافرمان بھی نہیں تھے، وسلام علیہ، اللہ پاک خود یہ ہے کہ اپنے طرف سے سلام بھیج، وسلام علیہ، نبی پر سلامتی ہو، یحییٰ پر، یوم ولد، جس دن، اس دن بھی، ویوم یموت، جس دن یہ ہے کہ آپ کا وصال ہوگا، ویوم یبعث حیا، جس دن قبروں سے آپ کو یہ ہے کہ اٹھایا جائے گا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں مولانا؟ اڑے سمجھے ملنگو، یوم یموت تو کہہ رہا ہے، اس لیے اس کو دیکھو، یوم یبعث حیا کہہ رہا، اور حیاً اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، حال کا ذوالحال کے عامل کے ساتھ مقارنت ہوتی ہے، اس کو سمجھا کرو، سمجھے؟ جس وقت بعثت ہوگی تو اس وقت یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مکمل حیات دنوی وہ اس وقت لوٹ کر کے آئے گی۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بعثت والا مسئلہ، اس سے پہلے جو حیات ہے اس کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے، سمجھ شریف؟ اس لیے عربوں نے ایک تعبیر بڑی اچھی کی ہے، میں نے حیات انبیاء کا مسئلہ آپ کو بتایا، لیکن ایک عربوں کی تاریخ یہ کہ تعبیر ہے، اللہ کرے آپ کی یہ کہ رگ یہ کہ خراب نہ ہو جائے، میں وہ عربوں کی تعبیر آپ کو بتا دیتا ہوں الفاظ، بل هو حي في قبره بحياة برزخية وسط بين حياته في الدنيا وبين حياته في الآخرة، اس کو لکھ لو، یہ ہو بہو جیسے قل واللہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اسی طرح فتاوی علماء البلد الحرمین، علماء بلد الحرمین 2 جلدوں میں ہے، حضرت اقدس شیخ صالح العثیمین کے فتاوی 50 جلدوں میں تقریباً، آگے اور بھی آ رہی ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ علماء البلد الحرمین یہ 2 جلدوں میں ہے، بل هو حی فی قبرہ بحیات برزخیت وسط بین حیاتہ فی الدنیا وبین حیاتہ فی الآخرہ، حضرت اقدس کی جو عبارت ہے، وَعَلَمْ أَنَّ حَيَاتَهُ دُنْوِيَّةٌ لَا بَرْزَخِيَّةٌ، المہند علی المفند کی عبارت ہے، میں نے اس کی تعبیر کی ہے، اس پر میں نے لکھا ہے، حضرت کو بھی لکھ کر کے میں نے دیا کہ یہ عبارت استعارہ پر محمول ہے، یہ استعارہ ہے، وہ مدرس سمجھے گا کہ کس قسم کا استعارہ ہے، جاہل خطیب کے بچے کو کیا پتہ ہے اس کا، سمجھے؟ وَعَلَمْ أَنَّ حَيَاتَهُ، حضرت اقدس کی عبارت میں اور عربوں کی ان عبارت میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے، سمجھے؟ بشرطے کہ آپ عربوں کو مسلمان سمجھے اور اہل سنت سمجھے، اگر نہ سمجھے تو آپ کو کون کیا کرے گا، سمجھے؟ یہ عبارت رہ گئی تھی، سب سے بہترین چیز ہے مولوی صاحب۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب آپ کو بتا دیا کہ عباد الصالحین کا عجز اور فرشتوں کا عجز، حضرت مریم کا واقع بیان کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی عجز کو بھی سب، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا، جب کہ الگ ہو گئی اپنی یہ کہ گھر والوں سے مکان شرقیہ، شرقی بیت المقدس کی طرف، مکان شرقی کو چلی گئی، فاتخذت من دونہم، یہ دونہم کا معنی امامہم کے، فاتخذت امامہم حجابا، ان کے سامنے یہ کہ آپ نے پردہ کیا، فرماتے کہ تاکہ ان سے جدا ہو جائے یا عبادت، فارسلنا الیہا روحنا، جبریل ہم نے بھیجا، فتمثل لها بشرا سویا، جبریل ٹھیک ٹھاک سا یہ کہ انسان مثل کے چلا گیا، مولانا تمثل یہ مثل سے ہے، اور تفعل تکلف کے لیے بڑی مشکل سے جبریل انسانی شکل میں جبریل آتا، جبریل کو تکلیف ہوتی تھی، اور اگر جبریل اپنی اصلی شکل میں آتا تو محمد کو تکلیف ہوتی تھی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے جنیدہ پتر ہے، یہ ہوتا ہے کہ کبھی پیر مرید کی شکل میں ڈھل جاتا ہے، کبھی مرید پیر کی شکل میں ڈھل جاتا ہے، اس کی صورتیں ہوتی ہے، توجہ، اتحادی، انعقاصی، یہ ساری کی چیزیں ہم لوگ بخاری میں پڑھاتے ہیں مولوی صاحب، یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ کی پناہ میں آ جاتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقیاً اس زمانے کے اندر ایک تقی انسان ہوتا تھا، بڑا زانی تھا اور بہیا قسم کا ہوتا تھا، اگر تو تقی ہے اور بری نیت سے میرے پاس آنا چاہ رہے تو میں اللہ کی پناہ میں آ جاتی ہوں کہ تو ایک طرف ہو جا، سمجھے؟ یہ تقی اصل میں وقی ہے مولانا، سمجھے؟ یہ مقلوبات میں سے ہے جو آپ کو بتا چکا ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، میں اللہ کا قاصد ہوں تیرے پاس، یہ کہا گئی
انما انا رسول ربک انا مرسل الیک لأہب لک غلام زکی، یہ رسول کے ساتھ متعلق ہوگا، مرسل کے معنی میں کر دیا۔ فرماتے یا کہو کہ ارسلنی اللہ لأہب لک، اللہ نے مجھے بھیجا کہ آپ کو میں ایک گفٹ دے دوں، غلام زکی، پاکیزہ بیچے گا۔ قالت انا یکون لی غلام، میرے لیے بیٹا کہاں سے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، کسی بشر نے یہ کہ مجھے چھوا تک بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں لگایا، کوئی شادی نہیں ہوئی۔ ولم اکو بغیا، میں بدکار قسم کی بھی نہیں ہوں۔ قال الامر کائن کذالک، اسی طرح قال ربک هو علی ہین، اللہ فرماتے کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔ وخلقنا ونخلقه، ہم اس کو پیدا کریں گے، نخلقه ونخلقه، ہم اس کو پیدا کریں گے، لنجعلہ آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نشانی بنا دے اپنی یہ کہ قدرت پر، ورحمتاً، اور رحمت بھی بنا دے ان کے لیے جو اس کی پیروی کریں گے، ورحمت منا وکان امر مقضیہ، اور یہ فیصلہ شدہ، یہ کہ طے شدہ امر ہے، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یعنی امر اللہ یقضا، اللہ کا امر ہو کر کے رہتا ہے۔ یہ کانا تام ہی ہوگا مولانا، تھا نہیں۔ فحملتو، پس یہ ہے کہ حضرت جبریل نے، مولانا یہاں حذف ہوئے، جبریل نے پھونک مارا آپ کے گریبان میں، اور اس سے اللہ کا آپ نے اس کو محسوس کیا، حمل کو محسوس کیا۔ فحملتو، پھر یہ ہے کہ اس بچے کو اٹھایا پیٹ میں، فانتبذت بہ مکانا قصیا، الگ ہو کر کے ایک دور والی جگہ پر چلی گئی۔ فاجاہ المخاض، او درد ذہن، درد ذہن آپ کو اٹھا کر کے لایا، الی جذع نخلۃ، کھجور کے تنے کے پاس۔ یہ کتنا زمانہ لگا اس بارے میں مفسرین نہیں لکھتے ہیں، البتہ بعض نے یہ لکھا کہ 6 مہینہ۔ آج جبریل نے اللہ آپ کا بھلا کرے یہاں پھونک مارا تو اس کے بعد حمل ٹھہر گیا، اب فوراً آپ نے بچے جنم دیا، 1 دن میں، 2 دن میں، 4 گھنٹے میں، 5 گھنٹے میں، تو فرماتے نہیں 6 مہینہ لگے تھے۔ سمجھ رہی ہیں کہ یہ محمد بن احمد الجزی الکلبی انہوں نے لکھا ہے، باقی زیادہ تر مفسرین اس چیز کو لکھتے نہیں ہیں۔ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ بہرحال آپ حامل ہو گئے۔ اب بھی حمل کی اقل مدت حمل کی کتنے ہیں؟ ابھی بھی 6 مہینہ ہے، اور درمیانہ 9 مہینہ، زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ لیکن حضرت ضحاک جو بڑے محدث، وہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ رہ گئے۔ ضحاک کا معنی بہت ہنسنے والا، اور جب 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے نکلا تو اس کے دانت بھی نکلے تھے، اور وہ بڑا ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا نہیں؟ اس وجہ سے یہ ضحاک ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا ملنگو؟ یہ ضحاک ہو گیا۔ اڑے کچھ پڑا نہیں پڑا، ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ رہا جی، ہاں 4 سال رہا، 4 مہینے تو خیر تبلیغ والا۔ چار سال ہو گیا۔ اور یہ جو ہرقل تھا نا، ہرقل، یہ چیزیں پڑھانے کی ہوتی ہے، یہ چیزیں، ہرقل، تو میں نے کہا لفظ ہرقل ہے، یہ چیزیں پڑھانے کی ہوتی ہے، تو مدرسے میں پاپڑے بیچتے ہیں لوگ کہ تو آیا ہوا ہے، سمجھے بھائی، کہیں سے کسی اردو سے 2 لفظ آپ نے یاد کر دی، علم سارا تیرے پاس آ گیا، سمجھے؟ یہ چیزیں مدارس میں یہ چیزیں پڑھانے کی ہوتی ہے، سمجھے؟ عبارت بھی تیری ٹھیک ہی نہیں ہے، آیا سمجھ میں؟ تو یہ آپ سے عرض کروں، یہ جو ہرقل تھا، ہرقل، یہ ماں کے پیٹ میں، ماں اس کی مر گئی درد ذہ کے وقت، زچگی اس میں، ولادت کے موقع پر ماں مر گئی۔ تو عام طور پر قانون یہ ہے کہ جب گائے مرتی ہے، بکری مرتی ہے، عورت مرتی ہے، تو بچہ فوراً مرے، لیکن یہ زندہ تھا ہرقل، پیٹ اس طرح ہو رہا تھا، سمجھے؟ اس طرح ہو رہا، تو بڑے طبیب تھے، اس نے کہا اندر یہ بچہ بہت خطرناک ہے اور یہ مرا نہیں ہے، تو پیٹ کو چیرا اور ہرقل کو نکالا گیا۔ تو ہرقل اس زمانے میں یہ نظام نہیں تھا آپریشن کا، اس کو پیٹ سے نکالا، باقی سب آتے تھے فرج سے آتے تھے، جانا بھی مبال سے، مبال میں نکلنا بھی مبال سے، سمجھ گئے؟ مبال پیشاب والی جگہ، سمجھے؟ مبال سے نکلے گا، گندی جگہ میں جائے گا، پھر مبال سے واپس آئے گا، جانے آنے کے راستے ایک ہی ہے، سمجھ رہی میں؟ لیکن وہ پھر جب بادشاہ بن گیا ہرقل، سمجھے؟ یہ جب بادشاہ بن گیا تو یہ فخر کرتا، کہتے وے فروج کے بچے، تم سارے فرج سے آئے ہو، میں وہ انسانوں کے فرج کے بغیر پیٹ سے نکلا ہوں، میں پاکیزہ ہوں۔ بڑا نجومی تھا، بڑا ماہر تھا آسمانی، میں پاکیزہ ہوں، سمجھ رہی میں؟ کیا ہرقل، سمجھ؟ ہرقل خیلستین خیرتی، ہرقل، سمجھے؟ یہ چیزیں پڑھانے کی ہوتی ہے، ہاں یہ چیز الہام بھی ان کو بہت ہوتا ہے۔ ایک نے ایک دفعہ شروع کیا کہ میں مدرسے میں تو ہمیشہ فیل ہوتا تھا، ہمارے حضرت نے فرمایا خدا کی قسم یہ دیوبند میں کبھی بھی پاس نہیں ہوا، دیوبند میں پڑھتا،
اور پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں جب آدمی نکلتا ہے علوم کے دروازے کھل جاتے ہیں تو پھر اس نے شروع کیا کہ خالق و کل شے، اللہ شے ہے یا لا شے ہے؟ اگر شے ہے تو ہر شے مخلوق ہے، تو اللہ بھی مخلوق ہے، سمجھے؟ اور پھر یہ کہ اللہ اس سے شے اللہ کی صفات میں سے ہے نہیں ہے، قل اللہ شہید بین قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ، سمجھے؟ تو اللہ شے ہے یا لا شے ہے؟ شے اللہ کی صفات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ شے سے مستثنیٰ، ہر شے مقدور ہے، ہر شے مقدور ہے اور ہر شے مخلوق ہے، تو اللہ اس سے مستثنیٰ، استثناء عقلی کے طور پر استثناء یا تخصیص ہے؟ استثناء اور تخصیص میں فرق کیا ہے، سمجھے؟ تو مولوی صاحب ادھر کرتا ہے، رٹا لگایا تھا، غریب نے بھول گیا ہمارے علماء کا بیان تھا، علماء سے بیان کر رہے تھے، سمجھے؟ کہ علماء کے لیے خصوصی الہامی بیان ہوگا۔ تو میرے پاس ایک دو مدرس تکڑے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا دیکھا الہامی علم کا کیا مزہ دے گا، بھول گیا۔ رٹے والی چیز جب سمجھ میں نہ آ جائے، الہامی علوم ہوتے، سمجھے؟ الہامی علوم نہیں ہوں گے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان لوگوں کے جو بیٹھ کر کے جن کے مقد پہ ورم آ جائے، سمجھے بھائی جان؟ کتابیں دیکھ کر کے دن کا دماغ خراب ہو جائے، وہ الہام، اور الہام تیرے پاس آئے گا تو اس ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کے مزے سے، سمجھے؟ اس لیے مولوی صاحب الہامی علوم انور شاہ کے پاس آئیں گے، الہامی علوم شیخ العرب حسین احمد مدنی کے پاس آئیں گے، الہامی علوم فقی محمد رشید گنگوئی کے پاس آئیں گے، الہامی علوم قاسم علوم والخیرات محمد قاسم۔ اس قسم کا بندہ جھوٹ بول کر کے الہامی تیری شکل میں جانتا ہوں تیرے علم کو، سمجھے؟ مبتدا خبر کے اعراب کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس طریقے پر علم الہامی علوم، اور ہم بھی ایسے الو کے پٹے ہیں کہ ان کے پیچھے پڑھ کر کے، سمجھے؟ کہ الہامی علوم آیا، الہامی علوم تم نے دیکھا بھی نہیں۔ اور ایک اور پیر صاحب کے میں نے اچھی خبر لی، بہت بڑا پیر ہے، سمجھے؟ اوپر دیکھو گے تو آپ کی ٹوپی گر، اور اس کے میں نے اچھی خبر لی، سمجھے؟ دیوبند میں گیا، ہمارے دیوبند والے حیران تھے کہ یہ علوم، یہ وہبی علوم ہے۔ دیوبند میں مفتی سعید جیسا انسان بیٹھا ہوا ہے، سبحان اللہ، مفتی سعید احمد پالم پوری جیسا عظیم انسان دیوبند کے اندر، حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے، دیوبند اب تک خالی نہیں ہے، سمجھے؟ دیوبند میں ایسے علم ہیں، ایسے لوگوں کے اب بھی علماء ہیں کہ پاکستان میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے اس کو ایسا، اس کے علم میں گہرائی رکھی ہے۔ مفتی سعید پالم پوری حضرت اقدس بالکل اپنے ابا کا یادگار ہے، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالی، اپنے ابا کا بالکل یادگار ہے۔ ہمارے حضرت اقدس کو اللہ غری کے رحمت کر دے، فرمایا کہ میرے شیخ کو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ارشد مدنی کو دیکھے۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا الحمدللہ بہت مضبوط لوگ ہیں۔ حضرت اقدس مولانا منظور نعمانی دامت برکاتہم العالی تفسیر پڑھاتے، حضرت کے مدرسے میں ختم بخاری تھا، پیروں کو بلایا، حلیجی شریف والے، مروٹ شریف والے، اور اللہ کے دیم پور والے، کہاں سب پیروں کو، مجھے نہ اللہ کو بلایا کہ ختم بخاری آپ کرائیں گے۔ ختم بخاری پیر سارے بیٹھے ہوئے، پیر وہ اپنے تصوف والی تقریر کریں گے، مجھے بخاری، میں نے بخاری لیکن مجھ سے پہلے حضرت کا بیان ٹیلی فون پر ہوا، مولانا ارشد مدنی کا، سمجھے؟ ٹیلی فون پر پون گھنٹہ اپنے بیان کیے وہاں ہندوستان سے، بہت اچھا صاف بیان تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ، اتنا بہترین بیان کیا۔ میں نے کہا واہ، شیر دا پترا شیر ہوتا، شیر دا پترا شیر ہے۔ حسین مدنی کا بیٹا بھی تو حسین مدنی، سمجھے؟ سادگی ہے ان لوگوں میں۔ دیوبند والے ایسے گئے گزرے کہ پورا ٹخور نہ مار، تم جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بھی علوموں کو دکھا رہے، مونسین جوان خیرت تھی۔ فاجا المخاض مولانا، درد ذہ کی تکلیف لے کر کے آپ کو آ گئی، علاجز نخلت، کھجور کے تنے کے پاس، یہ تاکہ اس پر یہ کہ سہارا لگائے۔ عورتیں جس وقت بچہ جنم دیتی ہے تو اس طرح اللہ آپ کا بھلا کر کسی دیوار کے ساتھ اپنا پاؤں لگاتی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تاکہ یہ سلسلہ ہو جائے۔ قالت یا لیتنی مت قبل، یہ یا تنبیہ کے لیے ہوگا، لیتنی ترکیب ہو چکا ہے، لیتنی مت قبل ھذا، اس سے پہلے میں یہ کہ، اب یہ کہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہے، مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، بالکل بھولی بسری ہو جاتی، مجھے کہ بھولا جاتا۔ فناداہا، جبریل نے آواز دے دی، من تحتہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، نیچے جانب سے جہاں یہ کہ کھڑے، اللہ تحزنی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قد جعل ربک تحتک سریہ، آپ کی ہے کہ یہ کہ اس نچلے علاقے کے اندر یہ یہاں اللہ پاک نے یہ کہ نہر بنائی ہے، یہ آپ کے قدموں تحت، قد جعل ربک تحتک، تحت قدمی کی سریہ نہر صغیر، وہزی الیک بجذع النخلۃ، کھجور کی تنے کو حرکت دے دو اپنے طرف، تساقط علیک رطبا جنیا، یہ گرا دے گی آپ پر تازہ کھجوریں، بالکل رطبا جنیا، تازہ قسم کی، جنی مجنی کے معنی میں ہے، جنا یجنی اصل میں کہتے پھل چننا، چن کو چننا،
سمجھے، جنا یجنی، ان فی مستاننا نارن جنا من جنا نارن جنا نارن جنا، ہاں ملنگو، ان فی بستاننا نارن جنا من جنا نارن جنا نارن جنا، ہمارے باغ کے اندر ہمارے نارنگی کی درخت ہے، من جنا نارن جنا جو ہمارے نارنگی سے اور مالٹا سے مالٹا توڑے گا، نارن جنا اس نے جہنم کی آگ اپنے لیے وہ کیا، سمجھتا ہے؟ تو جنا اس طرح تھا۔ یہ کھجور کا تنا، اس پر اللہ کا بھلا کر کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس پر پتے بھی لگائے تازہ کر کے، فوراً کھجوریں اس پہ آ گئی، یہ بالکل سڑا ہوا تھا، سمجھے؟ تو ساقط علیک رطبا جنیا فکلی وشربی، کھا اور پی لے، وقری عینا، اور اپنی آنکھوں کو یہ کہ ٹھنڈی کر لے، یہ بھی تمجیز محول عن الفاعل ہے۔ فإما ترین من البشر، اگر کوئی بشر آپ دیکھ لے، بشر میں سے کسی کو، فقولی ان سے کہہ دے انی نذرت للرحمن صوما، اللہ کی رضا کے لیے میں نے روزہ رکھا، فلن اکلم اليوم انسیا، کسی سے میں گفتگو نہیں کروں گی۔ فاتت به قومها، اس کو اٹھا کر کے قوم کے پاس لاگی، تحمل اٹھا رہی تھی، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم آپ نے بہت جھوٹ والا برا کام کیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی یہ کہ ہارون کی یہ کہ بہن، یہ آپ کی ستیلی، اللہ آپ کا بھلا کرے، ستیلے بھائی آپ کا ہارون تھا، یا یہ کہ ہارون کے اولاد میں سے دونوں، ما کان ابو کی امرأ سوء، آپ کا ابا یہ کہ برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی، کہ یہ کس طرح آپ نے یہ بغیر شادی کے بچے، فاشارت الیہ، اشارہ کر دیا ان کی طرف، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کیسے ہم گفتگو کریں گے، من اس شخص سے کہ ہوا فی المہد صبیا، یہ کانا یہاں پر زائد ہے، ترکیب تو اسی طرح کرو گے جو چھوٹا بچہ اس سے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دیں گے، یہ ماضی اللہ کا بھلا مستقبل کے معنی، ویجعلونی نبیا، اللہ مجھے نبی بنا دیں گے، سمجھ رہی میں کہ نہیں، ویجعلونی مبارکن، یا اس کو ماضی رکھ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وجعلنی مبارکن، لوگوں کے لیے برکت والا مجھے بنا دیا، اینما کنتو، جہاں پر بھی میں ہوں، چاہے زمین پر ہوں یا آسمان پر ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں، یہ زکوٰۃ مال کا اگر میرے پاس ملک آ جائے، معدوم تو حیا، جب تک زندہ ہو، وجعلنی برم بوالدتی، یہ دیکھیے والدیہ نہیں ہے، بوالدتی، میری والدہ کا فرما، تو والد تو ہے ہی نہیں، تو والدتی تو کہے گا، یہی لفظ صرف قادیانی کے کفر کے لیے کافی، مرتد ہونے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام یوسف ہے، سمجھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام یوسف ہے، اور یہ 88 سال کی عمر میں یہ مر گیا عیسیٰ علیہ السلام، اور کشمیر میں دفن ہے، قادیانی کے باب نے جو ہے نا مرتضیٰ نے، غلام مرتضیٰ نے، اس نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، سمجھ شریف میں کہ اس لیے خنزیر کی اولاد اور ان کی تائید کرنے والوں کے خنزیر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، سمجھ شریف میں کسے باشد کوئی بھی ہو جائے، یہ دنیا کی زندگی عارضی، ہم اس دنیا میں رہیں گے نہیں، اس دنیا سے جانا ہے، قادیانی کہ اگر قبر مجھے کوئی دکھا دے اس پر کس کر کے پیشاب کروں گا، سمجھ شریف میں کہ نہیں، خنزیر آیا سمجھ، انسان میں کچھ غیرت بھی ہونی چاہیے، جیسے کہ سہیل نے کہا کہ اے محمد ان پر نازان نہ ہو جاؤ، اے محمد، یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، جب لڑائی چھڑ جائے گی یہ سارے بھاگ جائیں گے، یہ تیرے وفادار نہیں ہے، یہ غدار ہے، ان پر نہیں، محمد سوچو، ہم سے صلح کرو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا امسس بزر اللہ، جاؤ تم اپنے لات کی اس کی فرج کو چومو، جا کر کے چاٹو اس کو، بے غیرت، امسس، یہ بخاری ہے جی، امسس بزر اللہ، جاؤ چاٹو تم شرمگاہ کو، فرج کو، تم جاؤ چاٹو، بے غیرت، تم ہمیں اس طریقے پر کہتے ہو، آپ نے وہ الفاظ سنے نہیں، یا رسول اللہ، حضرت مقداد نے کہا کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قاعدون، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ صرف تیرا اشارہ ہو، دائیں طرف ہم، بائیں طرف ہم، آگے بھی ہم، پیچھے ہم، سردی میں ہم، گرمی میں ہم، خشکی میں ہم، دریا کے اندر بھی ہم۔ فرمایا کہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا کھل رہا تھا کہ میرا عاشق کیا کہہ رہا ہے، فرمایا آپ کا اشارہ ہو، سمجھ رہی ہیں، قادیانی کو خنزیر نہ کہوں، سمجھے، کہتے ہر قوم کی جذبات کا احترام بھی کرنا چاہیے، مولانا سرفراز خان صاحب کے پوتے نے لکھ دیا تاکہ قادیانی بھی راضی ہو جائے، آج کل ڈالر انہی کے پاس ہے، سمجھے، امام اہل سنت قربان جاؤں، مولانا سرفراز تمہیں قربان کر دوں، بے غیرت اس سرفراز کے نام پہ، سمجھے، کہتے ہیں کہ قوم کی جذبات ہر ایک دوسروں کے جذبات کے ساتھ آدمی اس پر حملہ نہ کرے، یہ جذبات نہیں ہے، امسس بزر اللہ تھا، یہ کیا ہے، سمجھے، یہ بخاری میں نہیں ہے، کوئی اخبار جنگ سنا رہا ہوں یا کوئی ٹیلی ویژن آپ کو سنا رہا ہوں، سمجھے، یہ بخاری ہے، امسس بزر اللہ تھے،
مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا صاف صاف ترجمہ کروں گا، میں نے کیا بھی نہیں، پھر بھی چونکہ آپ کے سامنے میں نے شرمگاہ سے اس کتاب یہ کہ ترجمہ، حالانکہ اس کا ترجمہ دوسرا ہے، شرمگاہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ اس طریقے اور مولوی صاحب یہ بے غیرت ہے، سمجھے، انگریز بھی بے غیرت، خنزیر کے گوشت کھانے والے، نبی بھی بے غیرت۔ ہمارے حضرت نے فرمایا جی کہوں جی نبی بھی چتو ہو جائے تو ہونا جی رب چاچا ہو، کہتے مجھے حمل ٹھہر گیا اللہ سے، میرے ساتھ اللہ نے صحبت کی، سمجھے۔ وہ کوئی کالا سا شیدی ہوتا تھا، اس نے کہا ارے انہیں کیا ہوں یہ خراب کیوں ہی ہو رہی، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو تو میں نے خراب کی، سمجھے۔ اللہ کے نام اس طرح بدنام کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں ہندوستان پاکستان میں اجازت ہے، ان کو کورٹ میں لے جاؤ، اگر مارو گے تو غلط ہے، نہ مارو اس کو۔ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ کے، بہن کے ساتھ دیکھ کے جا کر کے کورٹ میں مقدمہ دائر کرے یا اس کو وہاں قتل کرے گا۔ صرف بات اتنی ہے کہ ماں بہن کی غیرت کی قدر ہے، محمد کی قدر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ یہ کہ اس طرح کوئی کہتا اس بے غیرت کو تو وہیں پر، سمجھے۔ اللہ تعالیٰ پٹھانوں کو جزائے خیر دے۔ بعض ان پٹھانوں میں بلوچوں میں اچھے لوگ ہوتے، سمجھے، بہت پیارے لوگ ہوتے، سمجھے، ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، آیا سمجھ میں۔ ایک آدمی کہتا کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، پٹھان نے پکڑا ادھر سے، سمجھا، کہا کہ تم زندہ بھی تم کرتے ہو، مردہ کہاں؟ کہا جانوروں کو یا انسانوں کو؟ کہتے سب کو۔ کہتے خوشی غمی؟ کہا سب میرے ہاتھ میں۔ کہا کہ بارش رزق؟ کہا سب میرے ہاتھ میں۔ کہا صرف انسانوں کو مارتے ہو یا جانوروں کو؟ اس نے کہا کہ جانور کو، جانور بھی مرتے زندہ ہوتے میرے حکم سے، میں خدا ہوں تو مستقل قادر مطلق ہوں۔ اس نے کہا استاپا مور دغا قوم، سمجھے، پکڑا۔ کہا کتے کا بچہ بھینس ہوں، میرے بچوں کی ایک بھینس تھی، وہ کل پرسوں مر گئے، میں تلاش کر رہا تھا اس کو کس نے مارا ہے۔ پٹھان نے اس خدا کی وہ پٹائی کی واہ واہ، سمجھے مجھے، ایسی پٹائی کی اس قسم کی ہونی چاہیے، سمجھے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ صاحب جوتیۃ، سمجھ رہی میں، تم لوگ میں سے جوتے والے لوگ بھی ہونے چاہیے مولوی صاحب۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کدھر چھوڑ دیا میں نے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ قال وبرًا بوالد ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے یہ کہ سرکش اور ناکام یہ کہ نہ یہ کہ بدقسمت نہیں بنایا۔ والسلام علیہ، سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ ذالک المذکور عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم یہی ہے۔ یقول اللہ قول الحق الذی، اللہ قول حق بیان فرماتے، یقول قول الحق الذی فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ ما کان الا ان یتخذ من ولد، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، ما کان الا ان یتخذ عیسیٰ ولدن، یہ من زائدہ سبحانہ من یکون اذا قضى امرا فانما يقول كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ فاختلف الاحزاب، عیسائیوں کی جماعتوں میں اختلاف ہو گیا۔ نستوریہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور یعقوبیہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل بے نہیں اللہ ہے، اور ملکانیہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ ملکانی کہتے ہیں کہ اللہ کا بھلا کرے وہ عبداللہ، نستوریہ کہتے ہیں کہ ابن اللہ، یعقوبیہ کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، یعقوبیہ کہتے ہیں کہ هو اللہ بینہ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، للذین خبر بنے گا کافروں کے لیے، کہتے ہیں ہلاکت ہو من مشہد یوم عظیم، سنگین دن کی حاضری سے، جس دن حاضری دے دیں گے۔ یہ للذین جس کے ساتھ ثابتوں کے ساتھ متعلق ہے، مشہد اسی کے ساتھ۔ اسمع بہم وابصر بہم، کتنے یہ سننے والے ہوں گے، کتنے دیکھنے والے ہوں گے عذاب کو، یوم یاتوننا، جس دن ہمارے پاس آ جائیں گے۔ یہ بہم اس کا فاعل ہے، میں نے سورہ کہف میں اس پر گفتگو کی۔ اسمع بہم وابصر بہم، کتنے یہ کہ سننے والے، کتنے دیکھنے والے، یوم یاتوننا، جس دن ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اسمے کے لیے ظرف بنے گا، لیکن الظالمون کائنون فی ضلال مبین اليوم، لیکن ظالم لوگ اور مشرک لوگ یہ کہ وہ آج گمراہی کے اندر اس دنیا کے اندر پڑے ہوئے۔ وانذرهم یوم الحسرت، افسوس والے دن سے ان کو ڈرا دے، اذ قضی الامر، جب کہ فیصلہ ہو جائے گا، اللہ فیصلہ کیا جائے گا۔ یقضا کے معنی میں وهم فی غفلۃ، یہ لوگ غفل کائنون فی غفلۃ وهم لا یؤمنون۔ انا نحن نرث الارض، زمین کے وارث بھی ہم ہیں، ومن ثبت علیہ، زمین پر بسنے والے ان کے بھی وارث ہم ہیں، والینا یرجعون۔